جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد ہم یہاں پر غفلت کی سرزمین پر نبی کی محفل سجا کر، نبی کی چاہنے والوں کی محفل سجا کر نبی کا ذکر، اولیاء کرام کا ذکر، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی مدینے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، تم سے اتارے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور فرماتے ہیں میرے امام کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرات جتنے بھی نعت خواہ حضرات یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا تقریر کرنے کے لیے خطبہ حضرات حاضر ہوتے ہیں، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ خاموشی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جہاں پر آپ کو لگے کہ مجھے اچھا لگا، یا جہاں پر آپ کو ایسا بہتر لگے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا پھر اپنے جیب سے نوازنے کی بات آئے تو یہاں پر آپ دل کھول کر نوازیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا مجمع ہوتا ہے نا ویسا ہی اسٹیج والوں کا موڈ بنتا ہے، سمجھیں؟ کم اور زیادہ سے کچھ لینا دینا نہیں، اگر زندہ دلی کا شریک دیں گے نا تو یہاں پہ پڑھنے والے حضرات ہیں نا وہ دل کھول کر پڑھیں گے۔ شاعری سنائیں، شاعری سنائیں آپ کو، بولو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ کہاں رہ گئی؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے سینے کو چاک کر کر تر و تازہ پھل نکالتے ہیں، ہے نا، تر و تازہ سبزیاں اگاتی ہے نا، درخت بھی زمین کے سینے سے نکلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بھروسہ ہے۔ آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں کہ کس طریقے سے ہم گناہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے مصیبتوں کے پہاڑ کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، نبی کے عاشق ہو، نبی کے چاہنے والے ہو، اسلام کے قانون کو فالو کرتے رہو، اسلام کے قانون پر اپنی زندگی کو گزارتے رہو، صبر سے کام لیتے رہو، اور آقا کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہو کہ یا رسول اللہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بھروسہ ہے تیری مسیحائی پر اس قدر آقا، بھروسہ ہے تیری مسیحائی پر اس قدر آقا کہ ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں، کہ ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے بلا تاخیر نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے مداح رسول بلبل راغ رضا حافظ وقاری جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں نا؟ آپ لوگ سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے۔ یہ کیسے لوگ زیر سایہ دیوار بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ زیر سایہ دیوار بیٹھے ہیں، مسافر ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلام
مصطفیٰ ہے تو آ جاؤ یہاں یارو، الگ بیٹھے ہو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں، الگ بیٹھے ہو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ نیت مصطفیٰ بنوانے کے لیے حافظ قاری جناب ضیاء مصطفیٰ صاحب قبلہ کو آپ کی سماعت کے حوالے کری۔ شاعر کہتا ہے کہ روحی کثیر سماعت کو کروانا چاہیے، بولیے روحی کثیر سماعت کو کروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیدانا چاہیے، روحی کثیر سماعت کو کروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیدانا چاہیے۔ اور اس مرتبے کا رنگ ہے جس میں یہ شرط ہے، پینے کے بعد ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اور کیوں پلٹ کر آ گئے مدینے سے حاجیوں، کیوں پلٹ کر آ گئے مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔